السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، موبائل فون اگر آپ خریدنے جائیں بازار کے اندر تو ایک تو آپ کو اوریجنل کمپنیوں کے موبائل فونز ملتے ہیں، لائک آئی فون ہو گیا، سیمسنگ ہو گیا، اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں، یا پھر آپ کو چائنا کی کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف برانڈز کے نام سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اس میں ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے، وہ تیسری قسم ہوتی ہے کہ ان کا برانڈ فرینڈ کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ اوریجنل کمپنیاں جس طرح آئی فون ہو گیا یا سیمسنگ ہو گیا، ان کی چائنا کی کاپیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ چائنا کی کاپیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ آج اس کی پہلی کڑی تھی، اس کا پہلا آغاز تھا، اور ویسے ماضی کے اندر بھی اس طرح ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی چائنا کاپیاں بنائی گئیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی چائنا کاپی جو ہے وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے۔ میں چائنا کاپی کا لفظ جو ہے وہ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، وہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے آج استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی ہے باقاعدہ طور پہ۔ ویسے تو کل ایک علیم خان کے گھر پہ عشائیہ ہوا تھا، لیکن آج اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کر کے اس پارٹی کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب اب یہ پارٹی معرض وجود میں آ گئی ہے۔ چائنا کاپی کہنے کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ اگر آپ اس کا جھنڈا دیکھیں تو اس کے جھنڈے کے اندر بھی خاص طور پہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا رنگ جو ہے وہ چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تبدیلی ہے، ظاہری بات ہے، ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے، لیکن رنگ جو ہیں وہ وہی استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ لائن اپ اٹھا کے پورا کا پورا دیکھیں جو آج پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ان سب افراد کا ماضی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نئی پیکنگ کے اندر جو ہے اب ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ظاہری بات ہے، ایک تو یہ آغاز ہے، سب سے پہلے تو 1 منٹ کے لیے آپ کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کون کون سے ہیں جو اس پارٹی کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب، ظاہری بات ہے، ان کو بتایا گیا کہ جی وہ پیٹرن ان چیف جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور پیٹرن ان چیف جو ہے وہ اس لیے ابھی ان کو بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو چیئرمین یا پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا نہیں جا سکتا۔ اگر ان کی نااہلی کل کو ختم ہو گئی تو پھر ان کو پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ مختلف چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ صدر ہوں گے اس پارٹی کے اندر، اور چیف آرگنائزر کا عہدہ جو ہے وہ اون چودھری صاحب کو ملے گا۔ یہ سب کے سب بیسکلی متاثرین عمران خان میں شامل ہوتے ہیں، سب کے سب۔ یہ جو میں خاص طور پہ یہ جو ٹاپ 3 میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ سارے متاثرین عمران خان میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ جو دیگر افراد ہیں جو آج وہاں پہ اس تقریب کے اندر، جو پرل کانٹیننٹل لاہور کے اندر 5 بجے یہ تقریب منعقد کی گئی، اس کے اندر اگر آپ 1 منٹ کے لیے اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر کون کون سے نام ہیں، ذرا ان کو ذرا اسیس کر لیا جائے۔ عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، ماضی میں الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، بعد میں ان کو چونکہ الیکشن نہیں لڑے تھے تو ان کو گورنر سندھ کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز کر دیا گیا۔ ان کی وجہ شہرت، اگر سب سے بڑا کمال اگر انہوں نے تحریک انصاف کے لیے کیا ہے، میری نظر میں اگر اس کو ایک اسپیکٹرم میں ایک دفعہ اٹھا کے دیکھوں تو سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے نا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گانا گایا تھا، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے۔ بہت بڑا کام کیا تھا انہوں نے، تو ان کی وجہ شہرت اس کے علاوہ مجھے تو اور کچھ نظر نہیں آتی کہ کبھی انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہو، بطور گورنر سندھ بہت بڑا کوئی کام کر دیا ہو، کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ تو ان کو اس نئی پارٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ کل کو پتہ نہیں کہاں سے الیکشن لڑیں گے، لیکن اگر تھپکی نہ ملی، اگر ان کو تھپکی نہ ملی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پہلی انکلوژن جو ہے وہ یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آ جائیں فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ماضی میں، مطلب اگر آپ ان کا اٹھا کے دیکھیں تو پرویز مشرف، پاکستان پیپلز پارٹی، قاف لیگ، پاکستان تحریک انصاف، اور اب یہ 5ویں سیاسی جماعت ہے جس کے اندر وہ جا کے، اچھا انٹرسٹنگلی فواد چودھری سٹیج کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس پوری محفل کے اندر سٹیج پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کراؤڈ کے اندر بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل وہ جہانگیر ترین صاحب کے اس عشائیے کے اندر بھی آئے تھے جو علیم خان کے گھر پہ ہوا تھا، لیکن سٹیج کے اوپر نہیں جا کے بیٹھے۔ فواد چودھری صاحب البتہ ان کا ایک سٹرونگ دھڑا ہے جیلم کے اندر، اور ووٹ بینک ان کا ہے، اور انہوں نے بطور منسٹر کام شام بھی کروائے ہیں اپنے علاقے میں۔ وہ اور بات ہے کہ آخری وقت تک یہ پارٹی چھوڑنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھے، ایون دو کہ جب انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی کہ میں اب پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں اور میں بریک لے رہا ہوں۔ ان کی بریک بھی بڑی ننھی منی سی بریک ہوئی، اس سے زیادہ بڑی بریک بچوں کو جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں مل جاتی ہے اسکول سے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک چھوٹی سی نکی سی بریک لے کے پھر سیاست کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ تو ان کے پھر بھی کچھ فیوریبل چانسز ہیں
ظاہری بات ہے تھپکی کی ضرورت ہمیں یہاں پہ بھی ہوگی، تھپکی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آ جائیں علی زیدی صاحب۔ علی زیدی صاحب جو ہے وہ انہوں نے سر پہ گولی کھانی تھی اور اس کے بعد تحریک انصاف چھوڑنی تھی، لیکن نہ گولی کی ضرورت پڑی نہ گالی کی ضرورت پڑی، شاید گالیوں کی ضرورت پڑی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خداحافظ کہہ دیا۔ اور ویسے تو یہ سیاست چھوڑ رہے تھے، لیکن یہ انہوں نے صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے اوپر اکتفا کیا، اور اس کے بعد یہ اب یہ بھی اس نئی سیاسی جماعت کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ آئی پی پی، میرے خیال میں جس طرح ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں تو یہ آئی پی پی جو ہے ہمیں اس کی اب عادت ڈالنی پڑے گی، آئی پی پی آئی پی پی، تو یہ بھی اب آئی پی پی کے اندر جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ علی زیدی صاحب بھی جو ہیں وہ ایک بڑے ہی کمزور گھوڑے تصور کیے جاتے ہیں کراچی کی سیاست میں۔ ایک زمانے میں یہ کونسلر کا الیکشن بھی ہار گئے تھے، مطلب ان کی جو پاپولیرٹی تھی، اور بعد میں جب یہ ایکچولی الیکشن جیتے تھے بعد میں جا کے، کیونکہ بعد میں تو پھر ان کو فیڈرل منسٹر بھی بنا دیا گیا تھا، تو بہت سے لوگ اس جیت کے اوپر بھی بہت حیران تھے، کیونکہ اس جیت کے اوپر بھی آج تک جو ہے وہ تھپکی کے اثرات وہاں پہ بھی بڑے نمایاں رہے تھے۔ تو یہ بھی کراچی سے کراچی ہی سے اگر الیکشن لڑیں گے کل کو جا کے تو تھپکی کے بغیر دوبارہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ علی زیدی صاحب کی بھی یہی صورتحال ہے۔ عامر کیانی صاحب، اس کے بعد عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جنہوں نے بیسکلی انوائرمنٹ کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دور کے اندر بڑا کام کیا تھا، اور یہ واحد شخص ہیں جن کے جانے کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے دکھ ہوا کہ یہ چلے گئے۔ تو عامر کیانی صاحب بھی جو ہیں وہ اب اس پارٹی کے اندر آ گئے ہیں۔ زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ بھی الیکشن اپنے دم پہ جیت سکتے ہیں، زیادہ امید نہیں ہے اس چیز کی۔ اس کے بعد آ جائیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ چوہان صاحب پرانے جماعتی ہیں، ایک زمانے میں جمعیت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لنک تھا، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے اندر آئے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں بڑا پرانا انہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن یو ٹرن لینے کے بڑے ماسٹر ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر بڑے ذلیل و خوار ہوئے یہ عثمان بزدار صاحب کے انڈر۔ ان کو جتنا تبدیل کیا گیا، مطلب یہ بالکل وہی والی ایک زمانے میں ایک بھارتی پولیٹیشین نے کہا تھا کہ ہم اتنی دفعہ دھوتیاں نہیں تبدیل کرتے جتنے پاکستان کے اندر وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ کچھ ایسے ہی بار بار چینج ہوتا رہا ہے۔ اپنی گندی زبان کے حوالے سے انتہائی مشہور، اور یہ بھی جو ہے وہ اب اگر پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے حلقے کے عوام ایکچولی ان کے خلاف جو ہے وہ کہیں جا کے ووٹ نہ ڈالیں اس بات غصے کے تحت، کیونکہ چوہان صاحب کے اوپر جو ہے ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی خاص ان کی پرفارمنس نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ تر جو ہے وہ ان سے یہی گلا شکوہ رہتا تھا کہ جی بندے کتنے نے تاڑے۔ 25 مئی کو خاص طور پہ مجھے آج بھی یاد ہے، یہ سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور میرے خیال میں 5 بندے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، اتنا ہی کراؤڈ یہ اکٹھا کر سکے تھے۔ ایون جتنی دیر یہ پی ٹی آئی میں رہے بھی شیخ رشید کے ساتھ ان کا 36 کا آنکڑا جو ہے وہ چلتا رہتا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے شیخ رشید کے خلاف ویڈیو بھی جاری کر دی تھی قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے، قسم کھا کے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اس نئی جماعت کے اندر جو ہے وہ اپنے بولنے بلانے کے اوپر جو ہے کوئی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ ان کا ایکچولی پاکستان تحریک انصاف میں ایک نک نیم بھی رکھا گیا تھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے رکھا تھا، لیکن وہ اتنا کو واہیات ہے کہ میں اس کو شیئر نہیں کر سکتا یہاں پہ، بڑا واہیات قسم کا نام ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں ان کو اس نام سے بلایا کرتے تھے۔ کسی دن اگر میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تو پہلے سے معذرت، لیکن میں ابھی نہیں وہ نام لوں گا، بڑا ہی واہیات نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان کی بھی وجہ شہرت کافی حد تک فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرح تھی، اور یہ بھی آخری دفعہ 2018 کے اندر سیالکوٹ سے یہ الیکشن ہار گئی تھی، ایون دو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، پی ٹی آئی کی ویو تھی، سب کچھ پی ٹی آئی کے حق میں تھا اس وقت، اس کے باوجود یہ الیکشن ہار گئی تھی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں ماضی کے اندر رہی نہیں ہے، اور یہاں پہ آ کے بھی ان کو کچھ ایسے ہی پورٹ فولیو، اطلاعات کا پورٹ فولیو ملا، وفاق کے اندر سرو کیا، وہاں سے بے دخل ہوئیں، پنجاب کے اندر سرو کیا، وہاں سے بے دخل ہوئیں، اور اس کے بعد بالکل ہی سائڈ لائن ہو گئیں۔ اور جب انہوں نے 9 مئی کے سلسلے میں پریس کانفرنس کی تو پکے اکھیڑ کے رکھ دیے عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے بتایا کہ میں تو بہت پہلے ہی دیکھ چکی ہوئی تھی کہ بیڑا غرق ہو چکا ہے پارٹی کا۔ تو اس مرتبہ اب سیالکوٹ کی پولیٹکس کے اندر جو ہے کیا یہ کوئی دوبارہ سیٹ نکال پائیں گے یا نہیں، بڑا مشکل ہے یہ بات بھی کہنا۔ اچھا جی، اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب۔ سردار تنویر الیاس صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کو نااہل کیا جا چکا ہے، بلکہ آج ان کی ہی خالی کی ہوئی سیٹ جو ہے، جو ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے، اس کے اوپر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب کا البتہ 2 فائدے ہیں اس جماعت کو جو ہو سکتے ہیں۔ ایک، ان کے پاس پیسہ بہت ہے،
سینٹورس اسلام آباد بہت بڑا جو شاپنگ مال ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے یہ اونر ہیں، اور فائنینشلی انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کیا ہے، بہت سپورٹ کیا ہے. اور جب ان کو ہٹایا گیا عہدے سے تو تب سے ان کی راہیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا ہونا شروع ہو گئے. آزاد کشمیر کے اندر جب الیکشن ہوا تھا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب سے بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ سردار تنویر الیاس نے لگایا. ظاہری بات ہے اس کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن میں سنی سنائی بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو پیسے کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کو ایک اچھی اسٹرینتھ ملی ہے استحکام پاکستان آئی پی پی. یہ ٹائم لگے گا، اس کو رٹنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو آئی پی پی کو جو ہے اس سلسلے میں ایک اچھا 3 بڑے فائنینسرز جو ہے نا وہ آپ ایکچولی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اس پورے لائن اپ کے اندر. جہانگیر ترین، علیم خان اور سردار تنویر الیاس، یہ 3 بڑے پلیئرز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد مراد راز صاحب کو پی ٹی آئی نے ویسے ہی ٹکٹ نہیں دیا تھا. پروونشل اسمبلی کے لیے جب ٹکٹس بانٹے جا رہے تھے پنجاب کے، ان کے پاس ایجوکیشن کی منسٹری تھی پنجاب کے اندر، لیکن اس سے بھی بہت گلے شکوے تھے. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جب پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی تھی، زمان پاک پہنچو، لوگوں کی ڈیوٹیاں، بندے لے کر آؤ، مراد راز صاحب غائب تھے اس کے اندر، وہ کہیں پہ نظر نہیں آتے تھے آپ کو. تو جب ٹکٹس بانٹنے، بلکہ میں جس جگہ سے بیٹھ کے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں یہ مراد راز صاحب کا ہی حلقہ ہے جہاں پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں. تو ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ ویسے ہی نہیں دیا تھا. تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ جیتے تھے تو ایکچولی ایک بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھے پی ٹی آئی کے، اس مرتبہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. مراد راز کا پتہ ویسے ہی کٹ چکا تھا، اور انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو ان کے بھی آنسو نکل آئے تھے، اور یہ بات کرتے جو ہے وہ بیچ میں کافی آبدیدہ ہو گئے تھے. تو اب ان کو یہاں پہ ان کے لیے بھی جو ہے تھپکی کی بڑی اشد ضرورت پڑے گی اگر ان کو آپ نے الیکشن جتانا ہے، کیونکہ ان کا حلقہ جو ہے وہ لاہور کا ہے. اب اس صورتحال میں اگر پی ٹی آئی مائنس ہوگی بیچ میں سے اور نون لیگ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو پھر ان کے لیے نون لیگ کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. لیکن ابھی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں ذرا. اس کے بعد آ جائیں جناب نعمان لنگڑیال صاحب جو ہیں وہ پرانے جہانگیر ترین گروپ کے کھلاڑی ہیں، اور انہی کے گروپ سے ان کا تعلق ہے. اگر جہانگیر ترین صاحب اگر پارٹی نہ بھی بناتے تو انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ ہی رہنا تھا، نعمان لنگڑیال صاحب نے. بلکہ جب یہ ایکچولی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ سب کچھ بن رہا تھا اور پلان ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین کا گروپ بن رہا ہے تو جہانگیر ترین پاکستان سے باہر گئے تھے. ان کی طبیعت خراب تھی تو اس سلسلے میں پاکستان سے باہر گئے تھے. پیچھے پارٹی کو سنبھالنے کی، وہ جو گروپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے نعمان لنگڑیال کو دی گئی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہی از اے ویری ٹرسٹ وردی پرسن فار جہانگیر ترین، نعمان لنگڑیال. تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس پارٹی میں. اس کے بعد اسحاق خاقوانی صاحب 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے یہ الیکشن ہار گئے تھے. نون لیگ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں کس طرح کو اس نے الیکشن لڑا تھا، اس کے باوجود اسحاق خاقوانی صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے. جہانگیر ترین صاحب کی جب پی ٹی آئی کے ساتھ ناراضگی ہوئی تھی اور وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے تو اسحاق خاقوانی صاحب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے. مطلب یہ اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کا سایہ ہیں، مطلب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. تو یہ ایک آٹومیٹک چوائس تھی کہ انہوں نے بھی ساتھ جانا ہی جانا تھا. اب 1 منٹ کے لیے اس جماعت کی سٹینڈنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جمہوری اقدار کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے گروپ کے ساتھ، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مت سمجھیے گا، خدا کے لیے ہم عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آپ کو 2011-12 سے یہی سمجھاتے آئے تھے کہ یہ سارا تھپکی گروپ ہے، سارا یہ تھپکی کے بغیر نہیں چلتا. یہ تو وہ کرتے 2023 تک جا کے پوری وہ جو تھپکیاں ملی ہوئی تھی پچھلے 10 سال کی وہ آج تک آپ بھگت رہے ہیں. یہ بھی پورا کا پورا گروپ جو ہے نا یہ تھپکی گروپ ہے سارا کا سارا. اس میں لوگ آئیں گے، ابھی اور بھی شامل ہوں گے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، اور جوک در جوک آئیں گے، لیکن وہ بھی سارے جو ہیں کوئی تھپکی کے ساتھ آ رہا ہے تو کوئی دھکے کے ساتھ آ رہا ہے. کہیں پہ تھپکی چل رہی ہے تو کہیں پہ دھکا چل رہا ہے. اب آپ اس کو خود ہی بیٹھ کے ڈیکوڈ کر لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کس طرح یہ پارٹی جو ہے وہ بن رہی ہے. اور میرے پاس میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں پراپر اوتھینٹیکیشن کے ساتھ اپنے کبوتروں، چیلوں اور طوطوں کی مدد سے جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے میں اس کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ تھپکیوں اور دھکوں کے ساتھ یہ جماعت جو ہے وہ بنائی گئی ہے. زیادہ تر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں رہ چکے ہیں، حکومت میں رہے یہ سب کے سب لوگ، اور کوئی خاطر خواہ زیادہ تر پرفارمنس یہ لوگ نہیں دکھا سکے فرینکلی اسپیکنگ. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، اور کچھ اس لائق ہی نہیں تھے کہ وہ کام کر سکیں فرینکلی اسپیکنگ. سو ماضی تو ان کا کوئی زیادہ برائٹ نہیں ہے. تو آگے ہو سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ برائٹ کر دیا جائے، جس طرح وہ ایک ویڈیو کلپ آیا تھا نا، برائٹ کریں. تو شاید ہو سکتا ہے ان کی پرفارمنس بھی، کیونکہ میں کل سے جہانگیر ترین کے حوالے سے میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی وہ جو پرانی سوشل میڈیا کیمپینز ہوتی تھی نا 2017 کی 2018 کی،
کہ جی جہاز آ گیا، جہاز آ گیا، اور یہ جہاں سے بھی جہانگیر ترین کا یہ کمال تھا، آزاد امیدوار کہیں سے بھی ہوئے پھڑ کے لے آندے سن، کھیتوں میں بھی گھس جاتے تھے، نہروں کے اندر بھی گھس جاتے تھے، کوئی بندہ اپنی بیسمنٹ میں چھپا ہوتا تھا وہاں سے بھی لے آتے تھے، مطلب میمز اس طرح کی بنی ہوئی تھی. تو وہ سلسلہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو ہے نا دوبارہ شروع ہو گیا کہ آیا آیا ہیرو آیا، آیا آیا ہیرو آیا. کتنا کو بڑا وہ کمال کرتے ہیں یہ بھی دیکھنے سے تعلق ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ بات ویسے کچھ حد تک پہلے کہہ چکا ہوں، آئی ول ریپیٹ اٹ ونس اگین. ابھی تک چار میجر پلیئرز جو ہیں نا جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ جو چار آپ کو رنگ برنگی پیکنگز، رنگ برنگی دکانیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں نا، اکثر اوقات چلے میں آپ کو چھوٹی لاہور کے لوگ جو ہے نا وہ اکثر میری بات کو شاید سمجھ سکیں. اگر آپ جائیں نا کبھی اندرون لاہور کی طرف تو وہاں پہ 4-5 دکانیں آتی ہیں بٹ کڑھائی کے نام سے. 4-5 دکانیں آتی ہیں بٹ کڑھائی کے نام سے. جب آپ سامنے جاتا ہے نا بندے کو سمجھ نہیں آتی، یہ بالکل وہ لکشمی چوک کے اوپر ہے یہ بٹ کڑھائیاں، 4-5 دکانیں ہیں. تو جب آپ وہاں پہ پہلی دفعہ جو بندہ جاتا ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی یار انہیں بٹ کڑھائی کیڑی ہے گی. تو یہ جو 4 گروپ بن رہے ہیں نا، 4 گروپ کون سے ہیں؟ مطلب اس کے اندر جہانگیر ترین گروپ، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، اور اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ 4 جو ہے نا یہ آپ کو مختلف شکلوں کے اندر جو ہے وہ ہے ایک ہی گروپ آپ کو لگے گا. اور اس کی سب سے واضح مثال جو ہے عطا اللہ تارڑ نے ایکچولی آج دی. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہماری ہو جانی ہے ہماری، کیونکہ ہم تو پہلے ہی ان کے لوگوں کو ہم نے ضمنی الیکشنز کے اندر ہم نے ٹکٹ دیے تھے. تو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایکچولی، وہ بات تارڑ صاحب بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں گی. کاف لیگ آلریڈی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے چودھری شجاعت بھی یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی تحادی ہے پنجاب کے اندر، وہ بھی کوئی نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے گی. انہوں نے رل مل کے ہی کھیلنا جی، یہ رل مل کے ہی کھیلیں گے. آپ کی مرضی آپ کس بٹ کڑھائی کے اندر چلے جاتے ہیں. اینڈ میں ملنی آپ کو کڑھائی ہے، اینڈ میں آپ کو ملے گی کڑھائی. آپ کو وہاں سے جا کے چکن چاؤمین نہیں ملنا، چکن منچورین نہیں ملنا، آپ کو اٹالین ڈش نہیں ملے گی. کوئی فرق آپ کو نہیں لگے گا. فرق صرف آپ کو یہ تب لگے گا اگر سڑک کے اس پار آپ طباق کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چرخا ملے گا آپ کو. کڑھائی آپ کو ان تمام دکانوں میں ایک ہی چیز آپ کو ملے گی. ہاں یہ ہے کہ یہ جہاں پہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے وہاں تو ٹھیک ہے. جہاں پہ نہیں ہو سکے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، جہاں پہ سب یہ کلیم کریں گے کہ نہیں جی ساڈا کھلاڑی جڑا ہے، ساڈا پہلوان زیادہ تگڑا ہے، وہاں پہ پھر کر لیں گے مقابلہ. سمپل از دیٹ. تو اینڈ میں جا کے میں آج آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا اور جہانگیر ترین گروپ کا، الٹیمیٹلی جا کے اتحاد ہوگا. یہ میں آج کو آپ کو ابھی سے بتا دوں. اگر آپ الیکشنز مقررہ وقت کے اوپر 8 اکتوبر کو ہوتے ہیں تو یہ آپس میں بیٹھ کے اتحادی کریں گے ہر صورت، اور جس میں کاف لیگ بھی بیچ میں شامل ہوگی. کاف لیگ میری نظر میں کم سیٹیں لے گی، زیادہ فوکس گجرات والی سائڈ کی طرف ہوگا. باقی جگہوں پہ ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ زیادہ حاوی ہوگا. سینٹرل پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہوگی. لیکن پرووائڈڈ اس ساری چیز کے اندر یہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوشن سب سے آخر میں، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر پی ٹی آئی ریس سے بالکل آؤٹ ہو جائے. اگر پی ٹی آئی ریس کے اندر رہتی ہے تو یہ سارے فارمولے جو ہے نا یہ پٹھے پڑ جائیں گے. وہ جسے کہتے ہیں نا الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، تو سب کی سب تدبیریں جو ہے نا وہ الٹی پڑ سکتی ہیں اگر پی ٹی آئی میدان میں رہی. کیونکہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک، عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل ریس آؤٹ ہو گئے ہیں اور ختم ہو گئی ہے بات، انلیس اور انٹل کوئی قانونی فیصلہ ان کے خلاف نہ آیا، تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ریس سے باہر ہو جائیں گے. عمران خان صاحب ول گیو اے ٹف ٹائم ٹو آل دیز پارٹیز. یہ 4 کا جو گروپ بنا ہوا ہے ان چاروں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کو تھپکی کی بھی ضرورت پڑے گی، ان کو دھکے کی بھی ضرورت پڑے گی، ان کو مار پیار ہر چیز کی ضرورت پڑے گی. یہ تب جو جا کے جیت سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے لیے مار دوسری سائڈ پہ اور پیار اس سائڈ پہ، تب جا کے جو ہے وہ کوئی گیم ان لوگوں کے لیے بنے گی. پھر آتی ہے گیم وفاق کی طرف کہ اس ساری صورتحال کے بعد وفاق کے اندر بھی جو ہے یہ پلیئرز اپنے اپنے اتحادی کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اور الٹیمیٹلی میری نظر میں آج جس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک میجورٹی پارٹنر کے طور پہ، اتحادی کولیشن پارٹنر کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے. اگلی دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن ہوگی. اگلی دفعہ نون لیگ میں نہیں سمجھتا کہ ایک میجر کولیشن پارٹنر کے طور پہ ہوگی، ایک مائنورٹی کولیشن پارٹنر کے طور پہ ضرور مجھے نظر آ رہی ہے. لیکن میجورٹی فی الحال میں اگلی دفعہ نون لیگ کو میجورٹی کے اندر میں نہیں دیکھ رہا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.